السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ لمبے عرصے کے بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ جس طرح تمنیل سے واضح ہے، ارطغرل غازی کی اصل کہانی۔ دوستو، ارطغرل غازی ترکی کا ایک ڈرامہ ہے اور یہ سیریز شروع ہوئی ہے 2014 میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ترکی سمیت پوری سنٹرل ایشیا میں دھوم مچا دی اس نے۔ دوستو، اس کامیابی کے ساتھ ہی اس ڈرامے کے مختلف اسلامی زبانوں میں ڈبنگ ہوئی ہے، اور دوستو اس طرح یہ ایک اسلامی دنیا کا ایک مقبول ترین ڈرامہ بن گیا۔ یورپی اور امریکی ماہرین اس کو ایک اسلامی انقلاب، خاموش انقلاب اور اسلامی ثقافتی بم قرار دے رہے ہیں۔ ان کا یہ خدشہ غلط بھی نہیں ہے۔ کیونکہ تقریباً 58 اسلامی ممالک کے مختلف نوجوان، ان کے اندر یہ ایک سویا ہوا جو جذبہ تھا جہاد کا، وہ اس نے جگا دیا ہے، اور لوگ اب جہاد کی طرف راغب ہونے لگے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک عروج کا دور تھا، وہ یاد کرنے لگے ہیں۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے، اور امریکی اور یورپی ماہرین اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ اس لیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس ڈرامے کے جو اداکار ہیں اور اس کے جو فنکار ہیں، ان کے نجی زندگی کے مختلف منفی پہلوؤں کو یا ان کی تصویر کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں، تاکہ مسلمان نوجوانوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے۔ لیکن اصل میں دوستو کیا ہے کہ یہ ارطغرل غازی، یہ 90% یہ فیکشن ہے، یعنی حقیقت ہے، اور یہ ایک خلافت عثمانیہ کی جتنے واقعات ہیں اس کو لے کے یہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ ڈرامہ میکنگ میں، فنکاری میں، اداکاری میں یہ ایک شاندار تخلیق ہے۔ یہ کسی بھی طرح گیم آف تھرون سے کم نہیں ہے۔ دوستو، اس لیے اس ڈرامے نے پوری دنیا کے اندر ایک دھوم مچائی ہوئی ہے۔ ان کے حربوں کے باوجود جو امریکی اور یورپ ماہرین کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے باوجود لوگ اس ڈرامے کے ساتھ اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو، میں بذات خود میں جنون کی حد تک اس سے متاثر ہوا، اور میں نے تقریباً 1 مہینے کے اندر اس کے 400 کیس دیکھ لیے ہیں۔ دوستو، اندازہ لگائیں کہ کس طرح ڈرامہ ہے۔ جب ایک بندہ ایک دفعہ دیکھنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو دیکھ کے بغیر رہتا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہی جا رہا ہے۔ ایسا ایک نشہ ہے اس میں۔ نشہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو عروج کا دور تھا اس کی ساری کہانی ہے اس کے اندر۔ اور دوستو، یہ خلافت عثمانیہ کی پوری سٹوری اس کے اندر ہے، اور 90% یہ حقیقت ہے۔ دوسرے ڈراموں کی نسبت وہ تو فلمیں ڈرامے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ 13ویں صدی کے اناطولیہ یعنی ترکی کے تاریخ سے ماخوذ ایک محبت کی روشنائی سے لکھی ہوئی ایک داستان ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ کائی غیر ترکوں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، اور یہ قبیلہ بیڑ بکریاں چراتے تھے، قلینے بناتے تھے اور جڑی بوٹیاں اکٹھے کرتے تھے۔ دوستو، یہ 13ویں صدی جو تھی، یہ خونی جنگوں کی صدی تھی۔ ہر جگہ جنگیں لڑی جا رہی تھی۔ فلسطین اور شام میں جو ہے صلیبی جنگیں چل رہی تھیں۔ ادھر ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں سلجوق اور منگول آپس میں لڑ رہے تھے۔ اوپر یورپ سے بزنٹائن یعنی بزنطینی بھی حملے کر رہے تھے۔ تو کائی قبیلہ ان جنگوں کے دوران اپنے آپ کو بچاتا ہوا کبھی شام کے مختلف علاقوں میں، کبھی جو موجودہ ترکی ہے اس کے مختلف وادیوں میں چھپتا رہتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، تیسری جگہ، اس طرح ہجرت کر کے وقت گزارتے تھے یہ لوگ۔ دوستو، اس کائی قبیلے کا سردار سلیمان شاہ تھا، جو رقہ میں کینسر کی مرض کی وجہ سے جو ہے انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد ارطغرل غازی اس قبیلے کا سردار بن گیا۔ دوستو، ایک دن یہ ارطغرل غازی جنگل میں جا رہا تھا کہ اس کی ملاقات اچانک درویشوں کی ایک جماعت کے ساتھ ہو گئی۔ درویشوں کے جو امیر تھے اس نے اس کو کھانے کی دعوت دی کہ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ کھانے پر بیٹھ گئے، کھانا کھا رہے تھے، اور درویش اس کو دیکھ رہے تھے۔ پھر درویش نے اس کو کہا کہ اے چرواہے، آپ کو جتنے ممالک کے نام یاد ہیں وہ دہراؤ۔ ارطغرل نے جتنے نام اس کو یاد تھے، 30، 40، 45، وہ سارے نام اس نے جو کہ ہے بیان کر دیے۔ پھر درویش اس کو دیکھتے رہے اور مسکرائے۔ اس کے بعد کہا کہ اے چرواہے، جا، یہ سارے ممالک آپ کے ہو گئے، یہ سارے ممالک آپ کے ہو گئے، لیکن صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ اور آپ کی نسلوں کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ کبھی بھی زندگی میں اسلام اور ایمان کے راستے سے نہیں ہٹو گے۔ دوستو، اس وقت ارطغرل کے پاس گھوڑے کے لیے چارہ
اور اپنے خیمے کے لیے 10 فٹ کی زمین نہیں تھی، اس نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھ کر ہاں کر دی، تو درویشوں نے اسے گلے لگایا اور اس کو مبارکباد دی۔ درویشوں کا جو امیر تھا حضرت محی الدین ابن العربی تھے، اس نے ایک تعویذ ارطغرل کے گلے میں ڈالی اور اس کی تلوار پر ہاتھ پھیرا کہ بیٹا جب تک یہ تلوار اسلام کے لیے اٹھتی رہے گی اس وقت تک آپ کے اور آپ کے نسلوں کے ہاتھ سے تلوار نہیں گرے گی، اور ایک دن آئے گا کہ دنیا آپ کے عروج کو دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ دوستو ابن العربی اپنے شاگردوں کے ساتھ حلب کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہ ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر چراگاہ کی تلاش میں انقرہ کی طرف چل پڑے۔ انقرہ کو اس وقت انکورا کہتے تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے انکورا کے قریب ایک پہاڑ پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے نیچے ایک خوفناک جنگ چل رہی ہے۔ وہ تماشا دیکھنے لگے، لیکن کیا دیکھا کہ ایک فریق بری طرح مار کھا رہا ہے۔ اچانک ارطغرل کے دل میں اس کمزور فریق کی مدد کرنے کا خیال آیا۔ اس کے پاس تقریباً 400 گھڑ سوار تھے، تو اپنے گھڑ سواروں کو اس نے اشارہ کیا، نیچے اتر کر ان کی مدد شروع کر دی، اور یہ مدد اس فریق کے لیے ایک غیبی مدد ثابت ہوئی۔ ان کو جذبہ ملا، ان کے جوان پلٹ کر لڑنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ جو فریق ہار رہا تھا وہ جیتنے لگا، اور جو جیت رہا تھا وہ تقریباً ہار گیا۔ دوستو جنگ کے بعد ارطغرل کو پتہ چلا کہ اس نے انجانے میں سلجوق سلطان علاؤالدین کی مدد کی ہے۔ سلطان علاؤالدین نے اسے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا تھا؟ کہتا ہے نہیں۔ کہتا ہے پھر کیوں ہماری مدد کی؟ اس نے کہا آپ ہم مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ دوستو سلطان علاؤالدین نے اس مدد کے بدلے ارطغرل کو سغوت شہر دے دیا، اور اس کے ساتھ جتنی وادیاں تھیں وہ اس کو گفٹ کر دی۔ دوستو اپنی ایمانداری اور بہادری کی وجہ سے ارطغرل غازی سلطان علاؤالدین کا مشیر خاص بن گیا۔ دوستو ارطغرل غازی اپنے دور میں پوری ایمانداری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، اور اس نے اپنے آپ کو، اپنے قبیلے کو، اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈال کر مختلف دور میں، مختلف ادوار میں سلجوقوں کے ساتھ، منگولوں کے ساتھ، سلجوقوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، منگولوں کے ساتھ، صلیبیوں کے ساتھ، اور اپنے جو ان کی ریاست تھی اس کے اندر، قبیلے کے اندر مختلف غداروں کے ساتھ یہ لڑتے رہے، اور اس نے ایک مثال قائم کی اور اپنے قبیلے کا اور عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ دوستو 1280 میں ارطغرل غازی وفات پا گئے۔ اس کے بعد اس کی تلوار اس کے بیٹے عثمان کو ملی، اور عثمان بھی سلجوقوں کے ساتھ جڑا رہا، اپنی جاگیر کی جو ہے اس نے حفاظت کرنی شروع کر دی، اور لڑتا گیا سلجوقوں کی حفاظت کے لیے، مختلف عیسائیوں کے ساتھ مختلف جنگوں میں وہ لڑتا رہا۔ دوستو عثمان کا جو بیٹا تھا اور خان، جب وہ جوان ہوا دوستو اس میں بھی اپنے دادا کی جھلک نظر آئی۔ وہ بالکل ارطغرل پہ گیا ہوا تھا، بہت بہادر تھا وہ۔ تو وہ بوسا شہر کی طرف گئے۔ بوسا شہر جو بزنٹائن امپائر کا سب سے بڑا شہر تھا، اس کو فتح کر لیا اور خان نے۔ اس کو فتح کرنے کے بعد دوستو یہ جو عثمان تھے یہ بوڑھے ہو چکے تھے اور بیمار تھے۔ فتح کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو اور خان آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ چوما۔ اس درخت کے نیچے انہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی۔ دوستو اس طرح اور خان تقریباً دوسرے خلیفہ بنے۔ اس کے بعد پھر خلیفہ سوم، اور اس کے بعد مطلب چوتھے پانچ اس طرح خلیفہ بنتے گئے۔ لیکن اس طرح یہ ہے خلافت عثمانیہ کی کہانی، اور یہی کہانی اس ڈرامے میں بیان ہوئی ہے۔ لیکن دوستو جو مغربی دنیا ہے وہ اتنی خوفزدہ ہے اس سے، یقین مانے انڈیا کے اندر جو فلموں کا مطلب گڑھ ہے وہ لوگ بالی ووڈ کو چھوڑ کے اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہوا ہے اس نے۔ تو میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ڈرامے فلمیں بالکل نہیں دیکھتے، وہ تو کتابیں پڑھیں، وہاں سے مطلب تاریخ پڑھ لیں۔ لیکن جو لوگ ان میں مگن ہیں، فلموں میں، ڈراموں میں، ٹی وی میں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ ایک دفعہ آپ ارطغرل غازی کو دیکھ لیں۔ ایک کیس، صرف پہلی کیس دیکھ لیں، اس کے بعد آپ دیکھتے ہی جائیں گے، اور آپ کو ایکچوئل مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے
عروج کا جو دور تھا وہ یاد آ جائے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا فراڈ ہو رہے تھے، اور کس طرح انہوں نے ان کو جو کہ ہے بے نقاب کیا، اور کس طرح جو کہ ہے انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ، کبھی منگولوں کے ساتھ، کبھی صلیبیوں کے ساتھ، کبھی بزنٹائن والوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، اور کیسے اپنے اندر غداروں کو تلاش کر کر کے ان کو انجام تک پہنچایا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ارطغرل الغازی کی اصل حقیقت سے آپ واقف ہو گئے ہوں گے۔ گزارش ہے کہ ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، اور یہ ویڈیو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔